جب امت مسلمہ فقہی اختلافات، فکری انتشار اور روایت و عقل کے درمیان کشمکش میں مبتلا تھی، ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے علم دلیل کو بنیاد بنایا اور امت کو ایک منظم فقہی راستہ عطا کیا۔ وہ نہ بادشاہ تھے نہ سپہ سالار، مگر ان کی میراث صدیوں پر محیط ہے۔ وہ تھے امام شافعی۔ ان کی زندگی ایک فکری انقلاب کی داستان ہے، ایک ایسا سفر جس نے اسلامی قانون کو ترتیب، اصول اور منطق عطا کی۔ ان کی شخصیت علم، عاجزی اور بصیرت کا حسین امتزاج تھی۔ 150 ہجری میں غزہ کے شہر میں پیدا ہونے والے محمد بن ادریس شافعی کا بچپن آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور والدہ نے انہیں مکہ لے جا کر پرورش کی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی میسر نہ تھا۔ ہڈیوں، پتھروں اور کھجور کے پتوں پر لکھ کر علم حاصل کرتے۔ صرف 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 10 سال کی عمر میں امام مالک کی مشہور کتاب الموطا زبانی یاد کر لی۔ یہ غیر معمولی ذہانت اور حافظے کی علامت تھی۔ مکہ کے علماء ان کی قابلیت پر حیران رہ جاتے۔ ان کی والدہ نے انہیں ادب، اخلاق اور علم کی راہوں پر گامزن کیا، اور یہی بنیاد ان کی عظمت کا سبب بنی۔ علم کی پیاس نے امام شافعی کو مدینہ پہنچایا، جہاں امام مالک سے براہ راست علم حاصل کیا۔ امام مالک نے ان کی ذہانت، ادب اور فہم کو دیکھ کر خاص شفقت فرمائی۔ مدینہ کے بعد یمن کا سفر کیا، جہاں کچھ عرصے کے لیے قاضی مقرر ہوئے، مگر دنیاوی عہدہ ان کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا۔ بغداد میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے فقہ حنفی سیکھا۔ امام شافعی نے دونوں مکاتب فکر، مالکی اور حنفی کا گہرا مطالعہ کیا اور ان کے اصولوں کو سمجھا، مگر ان کا ذہن ایک نئی سمت میں کام کر رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی قانون کو ایک منظم، اصولی اور جامع بنیاد دی جائے۔ امام شافعی نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی، ایک ایسا علمی انقلاب جس نے فقہ کو صرف روایت سے نکال کر دلیل، اصول اور منطق کی دنیا میں داخل کر دیا۔ ان کی مشہور کتاب الرسالہ اصول فقہ پر پہلی باقاعدہ تصنیف تھی۔ اس میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو فقہ کی بنیادی مصادر قرار دیا۔ ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل جیسے عظیم علماء شامل تھے۔ امام شافعی نے علمی اختلاف کو عزت دی اور ہمیشہ دلیل سے بات کی۔ وہ کہتے تھے، میری رائے درست ہے مگر اس میں غلطی کا امکان ہے، اور دوسرے کی رائے غلط ہے مگر اس میں درستگی کا امکان ہے۔ علمی اختلافات نے امام شافعی کو بغداد سے مصر کی طرف روانہ کیا۔ مصر میں فقہ مالکی کا غلبہ تھا اور امام مالک کے شاگردوں نے ان کی نظریات کو شک کی نظر سے دیکھا، مگر امام شافعی نے صبر، حکمت اور علم سے دل جیتے۔ انہوں نے قول جدید کے ذریعے اپنی فقہ کو مزید واضح کیا۔ ان کی صحت کمزور ہونے لگی مگر علمی قوت برقرار رہی۔ وہ درد میں تھے مگر ان کا قلم چلتا رہا۔ ان کی زبان پر علم تھا اور دل میں عاجزی۔ ان کے مخالفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، مگر امام شافعی نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ وہ کہتے تھے، جب تمہیں علم مل جائے تو اسے عاجزی سے سنبھالو، کیونکہ علم غرور سے نہیں، عاجزی سے زندہ رہتا ہے۔ 204 ہجری میں امام شافعی نے مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی۔ ان کی قبر آج بھی اہل علم کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ فقہ شافعی آج بھی دنیا بھر میں رائج ہے۔ مصر، یمن، انڈونیشیا اور مشرقی افریقہ میں ان کی نظریات کو مانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت صرف علم تک محدود نہ تھی، وہ ادب، شعر اور اخلاقیات میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے اشعار میں حکمت ہے اور ان کے اقوال میں زندگی کی گہرائی۔ وہ کہتے تھے، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت تمہیں حفاظت کی فکر میں مبتلا رکھتی ہے۔ امام شافعی نے ہمیں سکھایا کہ علم صرف معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک روشنی ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کیسے ایک یتیم بچہ جو ہڈیوں پر لکھ کر علم حاصل کرتا تھا، دنیا کے عظیم ترین فقہا میں شامل ہو گیا۔